الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اور آج کے دور میں یہ جو بے حیائی عام ہو رہی ہے، یہ جو بدبختی پھیل رہی ہے معاشرے میں، یہ جو ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یقین رکھیے کہ ہمارے لقموں کا بھی اثر ہے۔ آج کے ذرائع آمدنی بہت زیادہ مشتبہ ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے ذرائع آمدنی کے اندر ہر قسم کے عناصر شامل ہیں، اور آج لوگوں نے پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنا لقمہ حلال کرنے میں لگے ہوتے ہیں یا اس کی فکر کرتے ہیں۔ آج آپ کے معاشرے میں رشوت کتنی عام ہو گئی ہے، آج آپ کے معاشرے میں لین دین میں ملاوٹ کتنی عام ہو گئی ہے، ناپ تول میں کمی کتنی عام ہو چکی ہے، جھوٹ دھوکہ فریب فراڈ کتنا عام ہو چکا ہے، کام چوری کیسی رچ بس گئی ہے ہمارے ماحول کے اندر۔ یہاں ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری نہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اور تنخواہیں پوری لینے کے عادی ہیں، تنخواہیں پوری لینا چاہتے ہیں۔ سرکاری محکموں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ اس قوم نے تو میڈیسن جیسی چیز کو نہیں چھوڑا، دواؤں جیسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ جو مریض بیچارہ مرتا ہوا کھاتا ہے اور زندگی بچانے کے لیے اس کے لیے ضروری، وہ تک نہیں چھوڑی لو۔ تو بنیادی چیزیں بھی نہیں چھوڑی، بچوں کے استعمال کی چیزیں بھی وہ ہم نے نہیں چھوڑی خالص، بیماروں کے لیے بھی دواؤں کو خالص نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جان بچانے کی دوا بھی ہم نے خالص نہیں رہنے دی، اس میں بھی ملاوٹ اور وہ بھی اس میں بھی دھوکہ دی۔ ہر چیز یہ جو چل رہا ہے معاشرے میں، کرپشن، بدعنوانی، لوٹ مار، دھوکہ دہی، فراڈ وغیرہ وغیرہ، جال سازی، اللہ اکبر، یہ ہمارے لقمے کو حرام بنا رہا ہے۔ اور یہ سب ذرائع ہیں وہ حرام کے، یہ سب ذرائع حرام کے، اور بھی بہت سارے ہیں جو میں نے نام نہیں لیا، آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نا دو چیزیں فرمائی نا، حلال اور طیب، حلال کھاؤ طیب، دونوں کا فرق بتا رہا ہوں میں اسی زمین میں۔ حلال تو وہ ہے جو قدرتی طور پہ اللہ نے حلال پیدا کیا، جو چیزیں آپ کے کھانے کے لیے حلال کے طور پہ پیدا کی گئی ہیں وہ حلال ہیں، جیسے سبزی ترکاریاں یہ وہ سب حلال ہیں نا۔ ایسے گوشت میں جو جانور حلال ہیں وہ آپ جانتے ہیں، یہ حلال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد طیب، طیب کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو جب آپ حاصل کریں نا تو اس کا ذریعہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہاں وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایک حلال چیز کو ناجائز ذریعے سے حاصل کیا ہے تو وہ حلال تو تھا مگر طیب نہیں، لہذا حرام ہے، اب وہ حرام ہو گیا، اب اس کا استعمال ناجائز ہو گیا۔ یہ مرغی کھانا حلال ہے، لیکن اگر چوری کی مرغی ہے تو پھر حلال کیسے ہوگی؟ اگر کھائی تو وہ حلال کیسے ہوگی؟ حرام ہوگی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، تو اس لیے حرام ذریعے سے حاصل جو بھی چیز ہوگی، چاہے وہ خلقتاً حلال تھی، طبعاً حلال تھی، حرام ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے حلال کے ساتھ طیب کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اب چوری کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، رشوت لی، سود کھایا، سود عام ہے نہیں، سود کا پیسہ لیا، یہ سب، اور کوئی کانٹیکٹ تھا اس میں بے ایمانی کی، حکومت کی کا کوئی ذمہ داری، ڈیوٹی، جاب، اس کے اندر بے ایمانی کی، تنخواہ حلال نہیں کی، مثال کے طور پر ڈنڈی ماری، ٹائم پورا نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ۔ پتہ نہیں کتنی صورتیں ہیں، کیا کیا بیان کیا جا سکتا ہے۔ غصب کیا، ظلماً کسی نے لیا، چھینا، کسی کی بھی رضامندی کے بغیر لیا۔ دیکھیے ایک بات بہت اہم ہے طیب بنانے میں چیزوں کو، کہ اگر کسی کی بھی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لی ہے تو حرام ہو جائے گی، وہ حرام ہو جائے گی۔ لہذا رضامندی کے ساتھ حاصل ہو، عام طور پہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے لین دین کرتے ہیں رضامندی کے ساتھ لیں گے۔ تو حلال طیبہ فرمایا، لوگوں حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، تاکہ تمہارے یہ ذہن صاف ستھرے رہیں، تمہاری سوچ پاکیزہ ہو، تمہارے خیالات مقدس ہو، تمہارا عمل صالح ہو، اور تم ایک اچھی شخصیت بنو دنیا میں بھی، اور اسی حلال و طیب کے بعد ہی تم اب یہ امید رکھ سکتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب یا اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ ہاں، لقمہ حرام کے ساتھ بندہ بندوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو خدا کی یہاں کیسے اس کو مقبول سمجھا جا سکتا ہے؟ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے پیٹ میں لقمہ حلال نہ گیا ہو۔ لقمہ حرام کے ساتھ کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ حدیث میں آیا کہ دعا تک قبول نہیں ہوتی، اللہ کا قرب تو دور کی بات، وہ دعا جو جس کے لیے اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ،
कौन दुआ कबूल करता है मुस्तर की बेचैन की, वही तो। और फरमाता उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मुझसे मैं दूंगा। और जब तड़प के कोई मांगता है तो खुदा जुल जलाल की रहमत जोश पे आती है और कभी रद्द नहीं करती। आपने फरमाया मेरे महबूब, जब लोग आपसे पूछें मेरे बारे में कि मैं कहाँ हूँ, तो फइन्नी करीब, आप बता दें मैं करीब हूँ। वो जो ये फरमा रहा है दुआ कबूल करने के लिए, यहाँ तक फरमा रहा है, इतना करीब हो चुका। उसके लिए आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब बंदे के लिए फरमाया, अब बंदा देखिए वो कब उसकी बारगाह में इस कीमती मौके और इस मौका गनीमत से भी महरूम हो जाता है, इतने सुनहरी गोल्डन चांस से भी महरूम हो जाता है कि वो फरमा रहा है मैं हर दुआ कबूल करने के लिए तैयार हूँ, और जब भी तुम बेकरार हो के दिल से मुझसे मांगो। मगर बंदा महरूम हो जाता है कब? फरमाया हुजूर ने कि एक बंदा इस हाल को पहुँचा हुआ कि उसके कपड़े अटे हुए, बाल भी गर्द में अटे हुए, सफ़र से लंबे सफ़र पे वो निकला हुआ, और फिर उसके बाद अपने रब को पुकार रहा है या रब्बी या रब्बी या रब्बी। ये बंदे की वो हालत है कि जो फ़ौरन कबूल होती है। मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अन्ना युस्तजाबु लहू, उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? कैसे? फरमाया इसलिए कि उसकी ग़िज़ा हराम है, उसकी ग़िज़ा हराम है, उसका लिबास हराम है, उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, ये सब कुछ तो हराम है। वग़ुज़्ज़िया बिल हराम, और हराम से परवान चढ़ा है वो, तो कैसे कबूल हो? अन्ना युस्तजाबु लहू, नहीं कबूल होगा। तो अल्लाह के कुर्ब की बात तो छोड़िए, दुआ भी ऐसे मौके पे कबूल नहीं हो रही जहाँ पे कि हर एक की दुआ कबूल हो जाती है, इसकी कबूल नहीं होगी जिसके पेट में हराम गया है। इसलिए हलाल का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे